یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر سے سوال رکھیں گے آپ سب کے سامنے اس طرح سے. سیاسی ماحول میں کشیدگی، نون لیگ کے فیصلے پر حکم امتناع کی درخواست، کیا یہ حکومت کی لڑائی ہے؟ حسن نثار صاحب، وہی گفتگو کی حکومت نے اس وقت جس لڑائی کو چوز کیا ہے، فیصلہ کیا، ہم تو معاشی معاملات سے نمٹ رہے ہیں، یہ ایک صائب مشورہ حکومت کو دیا گیا ہے. پھر بات یہ بھی آ جاتی کہ کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک سڈن یا ڈیسپریٹ ایکٹ کے طور پر اس کو چنا گیا ہے. کیا حکومت بامقابلہ عدلیہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے کہا بنیادی طور پہ تو جو میرے معمولی فہم کے مطابق اس ملک میں مسلسل 76 سال ہاتھیوں کی لڑائی چلتی رہی ہے. کبھی وہ ٹو آبویس ہو جاتی ہے، کبھی پس پردہ چلی جاتی ہے، کبھی سلو موشن میں ہوتی ہے، کبھی فاسٹ فارورڈ چلی جاتی ہے. اور پرابلم صرف ایک ہے کہ پہلے سے کچلی مسلی روندی گئی گھاس، یعنی یہ 24 کروڑ جو پھر رہے ہیں یہ مکمل طور پہ پابند خاک ہو سکتے ہیں. گھاس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، باقی رہ گیا حکم امتناع یا اسٹے آرڈر وغیرہ، جو یہ درخواست ان کا حق ہے، کر لیں شوق پورا. اصل بات یہ ہے کہ یہ ابھی جو ماتم کر رہے تھے شہزاد چودھری صاحب کہ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ٹو دس کنٹری اینڈ دی پیپل، مجھے تو یہ اللہ معاف کرے، میں ان کے لیے جو زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں کر نہیں سکتا. یہ کون ہیں، کیا ہیں، 76 سال سے کیا تماشا چل رہا ہے، 75 سال سے یہ وٹ ایور قائد کو وقت نہیں ملا، اس کے بعد یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس طرح ملک رہتے ہیں. تجربہ بھی آپ ایک کر چکے ہو، وہ بھی شہزاد صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا. پھر کوئی نہ خوف ہے، نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی حیا ہے، تو وائنڈ اپ کرو. پھر چلو. حسن صاحب، وہ جو نظر ثانی کے لیے گئے اور کہہ رہے ہیں کہ فیصلے پر حکم امتناع دے دیں، ان کا اعتراض ہے کہ جو پی ٹی آئی تو وہاں درخواست گزار نہیں تھی، جو ریلیف مانگا نہیں تھا، وہ معاملہ نہیں تھا، وہ بھی دے دیا گیا ہے. یہ ان کا اعتراض درست ہے؟ وہ درخواست گزار تو خود بھی نہیں تھے وہاں پر، تو پھر کاہے کو تکلیف ہو؟ نہیں، یہ ڈسکریشن ہے کورٹ کا. حد ہو گئی بھائی، یا تو بالکل ہی کو آؤٹ آف دا وے کو کام ہوا ہو نا، اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوا وہ ایک فیصلہ ہے، وہ بالکل آؤٹ آف دا وے نہیں ہے. اٹ واز اے پیکج، ان کا حق بنتا تھا، کورٹ نے دے دیا. پرابلم ہے ایک، جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہی درست ہے. بس یہ بچھوؤں کی قطاریں ہیں، ختم. جس کی دم پہ پاؤں رکھو وہی سردار ہے. یہ ملک کو کہاں پہنچا دیا انہوں نے. میں بار بار کہتا ہوں، اندھے ہو، پاگل ہو، دنیا بھر کے ٹاپ کے 10 اکانومسٹ بلاؤ جن کا کوئی تعلق نہیں ملک کے ساتھ. انہیں کہو یار ڈٹرمن کر دو چور کون ہے یا کون ہے اس ملک کی اکانومی کو یہاں تک پہنچانے والے 2-3، ان کی شناخت دے دو ہمیں. تو مشکل کام ہے. میں نے کبھی پریکٹس نہیں کی پڑھنے کے بعد اکنامکس، لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے. یہ کباڑ خانہ ہے، ملک ہے، یہ پرچون کی دکان ہے یار. کیا ہے؟ الٹا لٹکاؤ. ان کی خربوں کی جائیدادیں ہیں یار، ان کے سارے خاندان وہیں کے وہیں ہیں. ان کی گروتھ نیچرل ہے، بھلے کوئی پارٹی ہو. ان کی بھی گروتھ ہوئی ہے اوور ڈیکیڈز، اتنے اشروں میں ان کی گروتھ، لیکن وہ سمجھ میں آنے والی ہے. صحیح. یہ کھرپتی ہیں سارے، ملک کنگال ہو گیا ہے. وہ اندھے ہو، لاش پڑی ہے، اس کے اعضاء پڑے ہیں، اس کی جیب میں اس کا آئی ڈی کارڈ پڑا ہے. کرنا نہیں چاہتا کوئی. جو کر سکتے ہیں شاید ان کا اپنا مفاد. کون ہے؟ ٹھیک ہو گیا. خدا کا خوف کرو. ہم نکال کے بیٹھ جاتے ہیں منہ شکافیاں. وہ نہیں تو مانگا بھی نہیں تھا، چابی دے دیا. پھر کس نے دے دیا؟ کسی پٹواری نے دے دیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ لگا کھاتا. درست. اب سار صاحب، ابھی اوپر بات ہو رہی تھی اناؤں کی جنگ ہے، جہاں ملک اور ملک کے جو اس وقت سنجیدہ معاملات ہیں ان کو نہیں دیکھا جا رہا. آپ کے خیال میں واقعی یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی لڑائی ہے، حکومت دباؤ میں ہے، یا پھر اس وقت ہماری سیاست میں، بلکہ ابھی نہیں، گزشتہ کئی سالوں سے ایک سروائیول آف دا فٹسٹ کا موڈ آن ہے، اس کے تحت سب کچھ چلایا جا رہا ہے؟ میں آپ کا سوال بہت اچھا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں، ڈائریکٹ جواب دوں گا کیونکہ آپ نے سوال بھی ڈائریکٹ پوچھا ہے. لیکن ایک چھوٹی 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو
زیغم صاحب نے کہا نا آرٹیکل 6 ان پہ بھی لگ سکتا ہے اور علوی خان اور سوری پہ بھی لگ سکتا ہے. اس میں ایک فرق ہے بنیادی, وہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ فرق یہ ہے کہ جب اس قومی اسمبلی ڈیزالو ہوئی, خان صاحب کی اس پہ ایڈوائس پہ صدر علوی نے کی اور قاسم سوری نے وہ نو کانفیڈنس موشن اس وقت آئی تھی, اس پہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا. ڈیسیژن یہ تھا کہ یہ غیر آئینی ہے یہ, اور اس کو ریورس کیا گیا. تو وہ ایک باقاعدہ سپریم کورٹ میں ایک کہہ چکی ہے, اس لیے اس پہ شاید کیس انیشیٹ ہو سکے. لیکن جو الیکشن ڈیلے کا تھا نا, اس پہ کورٹ کا فیصلہ کوئی نہیں آیا. اچھا, دوسری بات حسن نثار صاحب نے کی نا, آپ کا سوال کے جواب کے ساتھ میں کیا انہوں نے کہا جی یہ ڈسکریشن ہے کورٹ کی. دیکھیے یہ بات بالکل آکسی مورون ہے. کورٹ کی ڈسکریشن نہیں ہوتی, کورٹ آئین اور قانون پہ چلتی ہے, بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے. ہم نے سنا ہے کہ انصاف کی دیوی اندھی ہوتی ہے, اسے نظر نہیں آتا کچھ, لیکن ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں ڈسکریشن کی وجہ سے کہ انصاف کی دیوی کو پی ٹی آئی کو کے ساتھ ظلم تو یاد آتا ہے, رہتا بھی ہے. اگر پی ایم ایل این کہے کہ پاناما میں سے اقامہ کیسے نکالا تو کوئی جواب نہیں ہے اس کا. تو یہ جو دو طرح کا فیصلہ آتا ہے نا عدلیہ سے, اس سے لوگوں میں سوالات. دیکھیں ساری دنیا ہی پی ٹی آئی کی سپورٹر نہیں ہے, کچھ لوگ دوسری طرف کے بھی سپورٹرز ہیں, کچھ لوگ دوسری طرح بھی سوچتے ہیں. ان کی بھی رائے کا احترام اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا پی ٹی آئی کا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو رون دیں, آئین اور قانون کا خیال ہی نہ رکھیں. میں آپٹیمسٹ ہوں, ان لائک حسن نثار صاحب. اللہ کرے اس میں پارلیمنٹ ونر بنے, ہم عوام ونر ہوں اس میں, اور ہم اس ملک میں امن اور سکون سے اس ملک کو آگے لے کے چلیں. نہیں, آپ نے دیکھے سیاسی جماعت کی بات کی, آپ نے سیاسی جماعت کی بات کی, میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے حکومت اور پارلیمنٹ میں فرق ہی نہیں اگر آپ کو معلوم, تو میں پہلے پھر آپ کی کلاس لے لیتا ہوں کہ حکومت اور پارلیمنٹ میں فرق بتاؤں. پارلیمنٹ پہ اتنی بات کر چکے, میں تبھی تو کہہ رہی ہوں, سے ہوتی تو آج کوئی حکومت یہ کرتی. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ سب سیاسی جماعتوں نے مل کے فیصلہ کیا ہے. کوئی سیاسی جماعت کسی سیاسی جماعت کو ایسے بین کرنے کا سوچے گی؟ میں پارلیمنٹ کی بات فلسافیکل سینس میں کر رہا ہوں, پلر کے سینس میں. دیکھیں میں نے عدلیہ کی بات کی ہے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا عدلیہ ہونی نہیں چاہیے, یہ اسٹیبلشمنٹ ہونی نہیں چاہیے, ایگزسٹ نہیں کرنی چاہیے. ان کا ایک رول ہے آئین میں, اس کے مطابق چلے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. اب اس میں نا حکومت کا آپ نے پوچھا, حکومت نے بے وقوفیاں کی ہیں, اب بھگتے ہیں. بالکل صحیح, جب خود میرٹ نہیں دیکھتے دانتوں سے کھولیں آپ. بالکل درست, جی میرٹ نہیں دیکھا تو بھگتے ہیں آپ. عادت ہی نہیں میرٹ دیکھنے کی. ایک بریک پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, یہ ابھی اوپر بات ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان کا یہ معاملہ ہے. اوپر آپ پہلے اناؤں کی بھی بات کر گئے. کیا یہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی پر بین کا معاملہ حکومت لے کر جاتی ہے, تو یہ تنازع شروع ہونے کی آخری وجہ ثابت ہوگا؟ یہ جھگڑا کوئی اور رخ اختیار کرے گا؟ عائشہ, انائیں صرف اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی ہیں اس ملک میں, انا کسی اور کی نہیں ہے, سب کی ہیں. کمال کرتے ہیں آپ. کیسی گفتگو اس ملک میں ہوتی رہی ہے, کس قسم کے تبصرے کیے جاتے رہے, کس کی گردن میں کتنا سریا جاتا ہے. خدا کا خوف کریں, ہم کیوں اتنے سلیکٹیولی اپنی آرگیومنٹ کو تشکیل دیتے ہیں. اس پورے کا پورے نظام میں نے کہا نا, یہ سریوں کے ساتھ دماغ میں پاگل ہو چکے ہوں. دماغ کی جگہ سریا آ چکا ہوا ہے. یہ ہے مسئلہ اس قوم کا, اور یہ پتہ نہیں کہاں پہ یہ پھیل چکا ہے. دیکھیے ابصار صاحب نے کہا انصاف کی دیوی اندھی ہونی چاہیے, یا اندھی ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کی دیوی کی آنکھیں کب کھل گئی تھیں. دوسری بات, یہ آنکھیں کھولے گی تو آئین اور قانون پڑے گی نا, ورنہ جو کان میں کوئی بتا دے گا وہ آئین اور قانون بن جائے گا. آئین اور آنکھیں کھول کے آئین اور قانون کو پڑھنا پڑتا ہے, اور جہاں پر آپ کے دماغ میں جو ڈالا جائے گا اگر وہ آپ کا فیصلہ بن جائے گا تو پھر آئین اور قانون پیچھے رہ جاتا ہے, پھر کسی اور. یہ ایسی دیوی تھی جس نے ٹوٹا کے, اگر اندھی بھی تھی تو ٹوٹا کے اپنے ماحول کو محسوس کیا اور اس کے مطابق فیصلے دیے. اور اب آخری جو کیل ہے وہ اس کے کفن میں ڈالا جا رہا ہے, اس کو بند کیا جا رہا ہے. جس ملک میں سیاست نہ رہ چکی ہو, ختم ہو گئی ہے سیاست. واقعی میں سیاست, یہ جس کو ہم سیاست کہتے ہیں, یہ سیاست نہیں ہے, یہ کھیل تماشا ہے. یہ تماشا چل رہا ہے, سرکس ہے اس وقت, جہاں معیشت ختم ہو چکی ہو. اب آپ انصاف کے نظام کے در پہ ہیں, اور تقریباً آخری کیل ٹھوکنے جا رہے ہیں. تو پھر مجھے بتائیے, معاشرہ کیا, حکومت کیا, ریاست کیا, پیچھے رہ کیا جائے گا؟ جو ایک اکیلی عوام رہ جائے گی جس کے پیچھے شاید ابصار صاحب اکیلی رہ جائیں, یا شاید اللہ کرے میں بھی ان کے ساتھ موجود ہوں, تو ہم دونوں مل کے پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ تو تینوں چاروں نظام تباہ ہو چکے ہوں گے ابصار صاحب. ملک ان چیزوں پہ بنتے ہیں نا, یہ پلرز ہوتے ہیں. معاف کریں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بہت اس لیے مایوس کن سوچتے آ رہا ہے یہاں. تو
اس لیے ابھی بھی قدم پیچھے رکھ کے پیچھے کیے جا سکتے ہیں. قدم پیچھے کو لے کے جائیں, عقل کریں. ملک کا معاملہ ہے, ملک کا ریاست کا معاملہ ہے, اس 25 کروڑ عوام کے مستقبل کا معاملہ ہے. یہ تتر بتر ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ ان کو مار مار کے پہلے 47 میں جو ہوا, اب پتہ نہیں کون کون ہمارے ساتھ کیا کیا کرے گا. تو کچھ خدا کا خوف کریں اور اس طرح سے قدم پیچھے اٹھائیں, تھوڑا سوچیں ان چیزوں کے بارے میں. زیم صاحب, سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, سب کی اپنی اپنی رائے ہے, آپ اس پر رائے دے سکتے ہیں. آئینی تھا, آئین سے بالا تر تھا, سیاسی یا قانونی تھا. ظاہری بات ہے گفتگو کرنے سے معاملات بھی آگے جاتے ہیں, چیزیں بھی. پی ٹی آئی کو کہہ دیا گیا سیاسی جماعت. ابھی شہزاد صاحب نے جملہ بولا قدموں کو پیچھے کو لیں, تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے چیزوں کو دیکھیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی گنجائش بچ گئی ہے کوئی؟ آشا, تھوڑا سا ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ بہت سی چیزیں ایسی حکومت کر رہی ہوتی ہے جو آئین کے مطابق نہیں ہوتی, آئین کے خلاف ہوتی ہیں, لیکن وہ ہائی ٹریزن نہیں ہوتی. آرٹیکل 6 جو ہے وہ ہائی ٹریزن اس کو ڈیفائن کرتا ہے. وہ کہتا ہے ایبروگیٹ, سبورٹ, سسپینڈ اور ہولڈ ان ابینس کانسٹیٹیوشن. جو پرویز مشرف نے کیا تھا, جس پہ عدالت نے اس کو سزائے موت سنائی تھی, وہ ہائی ٹریزن تھا. جو ضیاء الحق نے کیا تھا وہ ہائی ٹریزن تھا. صرف کانسٹیٹیوشن کی کسی بات کے خلاف چلے جانا, کانسٹیٹیوشن کے خلاف جانا ضرور ہے, لیکن وہ ہائی ٹریزن نہیں ہے. مثال کے طور پر آئین آپ کو واضح طور پر حکم دیتا ہے کہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ ہوگی. وفاقی حکومت لوکل گورنمنٹ کو اتھارٹی بھی اور ریسورسز بھی ڈیوالو کرے گی, اور بار بار سپریم کورٹ بلا کے حکومتوں کو حکم دیتی ہے کہ آئین میں لکھا ہے یہ کرو, اور حکومتیں نہیں مانتی. اس وقت بھی نہیں مان رہی. پنجاب والے کبھی نہیں کرائیں گے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن, آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ آرٹیکل 6 ہے؟ ہائی ٹریزن ہے؟ ہائی ٹریزن نہیں ہے. آپ ہائی ٹریزن سے کم پہ اس طرح کی آئینی خلاف ورزی کا کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیجیے. ٹھیک ہوگا. ہر بات کو غداری کی طرف مت لے کر جائیں, کیونکہ اس سے ہائی ٹریزن جو ہے وہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. تو ایک تو ہائی ٹریزن کی بات نہیں ہے. دیکھیے, ہر مسئلہ جو ہے وہ مذاکرات سے ہی حل ہوتا ہے. مذاکرات کے علاوہ کیا حل ہوتا ہے؟ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ایک کانسٹنٹ ڈائلاگ کا نام ہے, جو ایک طریقے سے ہوتا ہے. پورے ملک اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیجتا ہے, اور وہ منتخب نمائندے ایک ہاؤس میں بیٹھ کر مسلسل ڈائلاگ کرتے ہیں. اس ڈائلاگ کے ذریعے ملک کا ہر مسئلہ حل کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ حل ہی کیا ہے؟ اور دیکھیے, وہ جو کہتے ہیں نا کہ شیر جو ہے وہ اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے, کسی دوسرے کا شکار کیا نہیں کھاتا. یہ جو زیرم صاحب, قطع کلامی کی معذرت, اگر مذاکراتی حل تھا, اگر مذاکراتی حل ہے تو آج کیا تھا تارڑ صاحب کو یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت تھی؟ جلدی ہو گئی. اگر مذاکرات آگے بڑھنے کا حل ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو بانی پی ٹی آئی کے 2 بیانات اور جو ان کی جماعت کا موقف جس طریقے سے سامنے آ رہا ہے, کیا وہ بھی ضرورت سے زیادہ بول رہے ہیں؟ سی جے پر بھی بات کرنا اور سی او ایس پر بھی بات کرنا, کیا ضرورت سے زیادہ بول رہے ہیں بانی پی ٹی آئی؟ کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, تو پھر مذاکرات کہاں ہیں سر؟ دیکھیں, میں شیر کو پیغام دینے لگا تھا کہ شیر بن, اور آپ نے مجھے روک دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیر بنو, اپنا شکار خود کرو, دوسروں کی مخصوص نشستوں پہ نظر مت رکھو. وہ دوسرے کا شکار ہے, وہ ان کا حق ہے, وہ ان کی سیٹوں کی اس سے ہے. آپ کو عدالت نے ان کو دے دیا, تو اب صبر اور شکر کرو. کیا پی ٹی آئی یہ کام نہیں کر رہی؟ کیا پی ٹی آئی مذاکرات پر آمیدہ ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. پی ٹی آئی کا رویہ بہت افسوسناک رہا ہے. جب وہ حکومت میں رہی ہے تو اپوزیشن کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی. جب اپوزیشن میں تھی تو حکومت کو ماننے کو تیار نہیں تھی. عمران خان وزیر اعظم تھے تو اپنی اپوزیشن کی اپوزیشن بنے ہوئے تھے. آج بھی جو صورتحال میں ہے وہ مذاکرات کے دروازے جیسے ان کو کھولنے چاہیے وہ نہیں کھول رہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا حکومت بھی ایسا کر سکتی ہے؟ حکومت تو ایسا نہیں کر سکتی. ایک اپوزیشن کی پارٹی جس کا لیڈر جیل میں ہے, جس کا رگڑا لگ رہا ہے, وہ اس طرح کا بیہیو کرے تو سمجھ بھی آتا ہے. درست ہو گیا. لیکن کیا حکومت بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے اور رگڑے لگائیں گے؟ اگر حکومت بھی یہ کہہ دے تو پھر ملک کیسے چلے گا؟